پیارے باپا جان، آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگ اس طرح باتیں کر جاتے ہیں کہ چھوڑے یار، اس میں کوئی دم درود نہیں ہے، چھوڑو اس مال میں کوئی دم درود نہیں ہے۔ اب دم نہیں ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ساتھ میں دم درود کہہ دیتے ہیں کہ یہ درود لگا دینا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مال میں دم نہیں ہے یہ تو سنا تھا، دم درود نہیں ہے یہ کوئی آپ کے علاقے میں بولتے ہو تو بولتے ہو، اسے عموماً مطلب یہ کہ دم درود اس کو چھو چھکارے کو بولتے ہیں۔ کیا کچھ دم درود کروا لو؟ تو اب اگر کوئی آپ کے یہاں ایسی اصطلاح چل گئی ہے کہ اس میں دم، تو وہ درود تو بولتے بھی نہیں ہوں گے، اصل لفظ تو درود ہے، لیکن عوام درود شریف بولتی ہے، تو یہ تو ہے ہی غلط۔ صحیح تلفظ ہے درود، دال پر بھی پیش، را پر بھی پیش، درود، درود پاک، درود شریف۔ تو اب یہ کہ یہ جو عوام بول دیتے ہیں کہ اس میں دم درود نہیں ہے، اگر آپ یہاں کو ایسا بولتا ہے تو اب اس میں اس کی نیت ظاہر درود شریف کی توہین تو ہے ہی نہیں، ایک تو توہین نہیں ہے، اور اگر کسی چیز میں واقعی درود نہیں ہے تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اب میں بولوں کہ میرے اس کاغذ میں کوئی دم درود نہیں ہے تو صحیح تو ہے، درود لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس میں، دم بھی نہیں ہے، میں نے دم بھی نہیں کیا اس پر۔ ویسا دم جان کو بولتے، ویسے نہیں اس میں کوئی جان نہیں تو جان بھی نہیں، ابھی یوں کروں گا تو بیچارہ پھٹ جائے گا، تو کیوں پھاڑوں؟ بلا ضرور پھاڑوں گا تو بھی مال ضائع ہوگا نا، تو یہ میرے کام کا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ میں اس کو کیوں پھاڑوں، میرے کام کا ہے، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ قلم جیسے ان کی ہاتھ میں ہوگی اور بس کچھ نہیں خالی یہ بیٹھے بیٹھے راؤنڈ وہ دائرے بناتے ہوں گے، جس کو اپنے ہوتا ہے لیٹیاں مارتے ہیں، تو یوں جی بس کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس میں ان کا حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن پر اگر یہ کریں گے تو ہو جائے گا، بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں کرنا چاہیے، اس کی کو تک، کیونکہ یہ ایک سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ایک عادت سی ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی یہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی لیے بچے بھی کرتے رہتے ہیں؟ اسی بچے تو کرتے رہتے ہیں، بڑوں کا اتنا توجہ نہیں تھی میری، یہ بڑوں کو دیکھ کر شاید بچے کرتے ہوں گے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ اس کے فضول ہونا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ یہ فضول ہے، اس کی حاجت نہیں ہے نا۔ دوسرا ہے کہ اگر ایک کاغذ ہے جس کی کوئی قیمت بنتی ہے اور اس طرح کرنے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکم لگے، کیونکہ وہ ایک شرعی مسئلہ یہ کہ تضییع مال، یعنی مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ تو اب اگر یہ کاغذ مال متقوم میں آتا ہے، یعنی قیمتی مال میں آتا ہے ایک کاغذ، ایک پیپر بھی بکتا تو ہے، اگر لینے جاؤ تو ایک پیپر بھی چاہیے تو اپنے اسٹیشنری پر پیسے لیں گے پھر ہی دیں گے نا، مفت تو دیں گے نہیں۔ تو اب اگر اپنی کاپی میں اس نے ایک کاغذ کو یوں کر دیا، لیٹے کر دیے، لکیر آڑی ترچھی مار دی، تو یہ کاغذ اب ضائع تو ہو گیا اور اس نوٹ بک پوری میں عیب پیدا ہو گیا۔ اب اگر واپس دکاندار کو دینے جائیں گے تو لے گا بھی نہیں اس کو، بیچیں گے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اب یہ ایک کاغذ یا تھوڑا سا کاغذ اس طرح کیا اور کسی نے جان بوجھ کر کیا، ایک تو ہے کہ بے خیالی میں کیا، تو بے خیالی میں کیا تو اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا کہ بے خیالی میں کیا، جان بوجھ کر اگر اس نے کیا تو پھر یہ کہ آیا گناہگار ہوگا یا نہیں، اس ایک کاغذ کے ضائع کرنے پر یہ دارالفتہ کے استعمال بھائی اس پر رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو کاغذ کام کا ہے، جیسا کہ آپ نے کاغذ جی دکھایا تھا، اس پر تو اسراف کی تعریف صادق آئے گی، یعنی جس طرح یہ کاغذ ہے اس پر لکھنا، ایک تو یہ کاغذ ہی ضائع کر دینا، اس طریقے سے لکھنا، ساتھ ہی ساتھ سیاہی کا بھی اس میں ضیاع ہے۔ اور جی جی ہاں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عرفاً جتنا لکھا جاتا ہے اتنا لکھ لیا گیا، پھر آپ کی جو احتیاط ہے وہ مرحبا، لیکن اگر وہ نہیں استعمال ہوتی تو اس پر جو ہے وہ اسراف کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔
اس لیے کہ عرف ہے اس کو جی استعمال نہیں لوگ کرتے ہیں نہیں استعمال کرتے اس وجہ سے جی اسی طرح شاید جی واللہ اعلم۔ اس طرح یہ ہے کہ البتہ اگر نیچے خالی تھا اور وہاں پر وہ ایسے ہی دائرے بناتا رہا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کاغذ ضائع کر رہا ہے، اتنا ہوگا کہ وہ سیاہی کا اس پر ضیاء کا حکم ہوگا۔ وہ ضیاء بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ سیاہی ضائع کر کی اس نے جی ویسٹ کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم